اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل صد احترام معزز شرکاء، عربک لینگویج کورس اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنی کلاس کی 18ویں نشست میں شریک ہیں فی محاضرۃ 18۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم فعل مضارع کی گردان پڑھ چکے اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب کیا ہوتا ہے، باب کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ابواب کو کیسے جانا جاتا ہے اور ثلاثی کے ٹوٹل جو 6 ابواب تھے، ابواب 6، ان کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم معزز ناظرین و سامعین پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں تغیرات مضارع۔ تغیرات مضارع کا جو سبق ہے اس کے اوپر ہی ہم اینڈ کر دیں گے اپنی گرامر کو، یعنی 3-4 دن یہ اور چلے گا اور پھر ہماری گرامر کا جو پورشن ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے آج کے حصۃ القواعد کی جانب چلتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حصۃ القواعد میں یہ جو پورشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے۔ فعل مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو، حال اور مستقبل کو، حال اور استقبال کے یہ جو دونوں زمانے اس میں فعل مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یضربو ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا، ینظر ہے وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یسمع ہے وہ سنتا ہے یا سنے گا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ لیکن ہم نے اگر ایک زمانے کا معنی لینا ہے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ مارتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، صحیح، ہم نے مستقبل کا معنی اس میں سے نہیں لینا، یا ہم نے صرف مستقبل کا معنی لینا ہے اور حال کا معنی اس میں سے نکال دینا ہے کہ وہ جائے گا، وہ بیٹھے گا، وہ سوچے گا، وہ لکھے گا، وہ پڑھے گا، وہ کھائے گا، وہ آئے گا۔ تو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں اگر ہم فعل مضارع کو، تو ہم نے عرض کی تھی شروع میں، آپ سب کے علم میں ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ کرتے ہیں، کچھ کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، جو کلمات فعل مضارع کو زمانے کے اعتبار سے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، خاص کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور کچھ اگر لگ جائیں تو فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب معزز ناظرین و سامعین ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو فعل مضارع ہے اس کے ساتھ جو کلمات لگتے ہیں اور جو اس میں زمانے میں تغیر پیدا کرتے ہیں، یعنی زمانے میں معنوی طور پر تغیر، تبدل پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 زمانے تھے تو اس کو ایک زمانے کے ساتھ خاص کر دیا، یا یہ جو کلمات ہیں جو فعل مضارع میں تغیر پیدا کرتے ہیں معنوی طور پر، تو یہ 2 طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ تغیرات مضارع کا آج ہمارا سبق ہے، لیکچر نمبر ہے آج ہمارا 18واں، اور ہم حصۃ القواعد میں پڑھنے جا رہے ہیں تغیرات مضارع۔ تغیرات مضارع، فعل مضارع میں جو کلمات تغیر پیدا کر دیتے ہیں، تغیرات مضارع۔ حاضرین مکرم، تغیرات مضارع جو ہیں یہ 2 طرح کے ہیں۔ تغیرات مضارع کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں۔ پھر سے کہیے گا، کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے۔ کچھ کلمات ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے صرف معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، فعل مضارع کے لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور اس کے لفظوں میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ تو تغیرات مضارع پھر کتنی طرح کے ہوئے؟ 2 طرح کے۔ ایک وہ جو صرف لفظی معنوی تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں۔ کون سے؟ لکھ لیں آپ، تغیرات مضارع 2 طرح کے ہیں۔ ایک صرف معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، کون سی؟ معنوی تبدیلی کا۔ اور دوسرے وہ ہیں جو معنوی و لفظی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، معنوی و لفظی۔ یہ جس دن ہم قرآن پاک کا ترجمہ کریں گے نا،
آپ کو مزہ آئے گا اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے. یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں مگر بحمد اللہ تعالی ہم بڑے آسان طریقے سے ان کو سیکھ رہے ہیں اور ہیں بھی یہ آسان, سیکھنے میں یہ بہت آسان ہے. تغیرات مضارع یضرب یضربان یضربونا تضرب تضربان یضربنا, جو مضارع کی گردان فعل مضارع کی ہم نے پڑھی ہے. کچھ کلمات حروف ایسے ہیں جو اگر تغیرات مضارع جن کو کہا جاتا ہے اگر مضارع کے شروع میں لگ جائیں تو صرف معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں, آگے مضارع کا لفظ ویسے ہی رہتا ہے. کچھ حروف یا کلمات ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے معنی میں تو تبدیلی پیدا کرتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ فعل مضارع کا جو لفظ ہے یضرب یضربان یضربونا ان لفظوں میں بھی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ان لفظوں میں بھی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. تو تغیرات مضارع کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم؟ تغیرات مضارع. پھر سے کہیے تغیرات مضارع. تغیرات مضارع, مضارع میں تغیر پیدا کرنے والے حروف. اچھا, مضارع میں تغیر دو طرح سے. کچھ کلمات ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو صرف معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں, اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو صرف معنی پر نہیں, معنی تو بدلتے ہی ہیں, ساتھ میں فعل مضارع کے لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. کس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں؟ لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم ان چیزوں کو لیں گے. تو آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان حروف کو, کلمات کو پڑھیں گے جو فعل مضارع میں صرف معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. کون سی تبدیلی کا؟ معنوی تبدیلی کا. پہلے نمبر پہ جو ہیں تو معزز ناظرین, فعل مضارع میں جو حروف یا کلمات معنوی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں وہ چار ہیں. وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. 1 2 3 4. اس کو آپ لکھ لیں. سین, سوف, لام زبر الف لا, نفی کا ہے لا, اور لام مفتوح. لام مفتوح آپ کو اب پتہ چل چکا ہے, فتحہ والا, زبر والا. مفتوح ایسا لام جس کے اوپر فتحہ ہو, یعنی کہ یہ والا لام زبر لا, اس کو لام مفتوح کہتے ہیں. لام زبر لا کو لام مفتوح کہتے ہیں. لام زبر الف لا نہیں ہے, وہ الگ سے لکھا گیا ہے. یہ ہے لام زبر لا, لام مفتوح, لام زبر لا. چار حروف ایسے ہیں معزز ناظرین جو فعل مضارع کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. کس میں؟ معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. معنی میں. یضرب کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا, یہ معنی ہے نا. اب دیکھتے ہیں ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو وہ اس میں کون سی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ریڈی ہیں؟ جاہز ہیں؟ هل انتم جاہزون؟ ابھی تک جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فعل مضارع میں جو دو زمانے پائے جاتے ہیں, دو کے ساتھ ہم نہ بات کریں. ہم کہیں کہ وہ آتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ پیتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں وہ کھاتا ہے یا کھائے گا, پیتا ہے یا پیے گا؟ ہم نے ایک بات کرنی ہے. تو جب ایک بات کرنی ہے تو فعل مضارع کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ کر دیں تو اسپیسیفائی ہو جاتا ہے فعل مضارع زمانہ کے اعتبار سے. تو فعل مضارع میں جو حروف آ کے زمانے کے اعتبار سے اسے مختص کرتے ہیں وہ چار ہیں, اور یہ چاروں وہ ہیں جو فعل مضارع میں معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. معنوی سے مراد یہ ہے کہ زمانے میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. لفظوں کو نہیں چھیڑتے, لفظوں کو, صیغوں کو نہیں چھیڑتے. 1 بائی 1 ان کو لیں گے, ایک ایک کو. آپ لکھیں, پہلے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. سین, سوفا, لا, لام مفتوح. لام مفتوح لام زبر لا کو کہتے ہیں. سین, سوفا, لا, لام مفتوح. چار ہیں تو 4 دفعہ آپ میرے بعد کہہ دیں, یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. سین, سوفا, لا, لام مفتوح. سین, سوفا, لا, لام مفتوح. سین, سوفا, لا, لام مفتوح. سین, سوفا, لا, لام مفتوح.
आखिरी दफा सीन, सौफा, ला, लामे मफ्तूह। अब आ जाइए जी, देखते हैं कि ये चारों का क्या फंक्शन है। तो आप लिखेंगे सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे, आप जुमला पूरा लिखेंगे, मैं कम लिख रहा हूं। सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं, मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। सीन और सौफा फेल मुजारे को किसके साथ, किस जमाने के साथ खास करते हैं? फेल मुस्तकबिल के साथ खास करते हैं। सीन और सौफा फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास करते हैं, यानी उसमें से हाल का माना निकाल देते हैं। कौन सा माना निकाल देते हैं? हाल का। तो पहले तो ये जुमला लिखे ना जो हमने लिखा है और जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं आपको। सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं, या जमाना मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। यह लिख लिया है आपने। अगेन, सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे को जमानाए मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। लास्ट टाइम, सीन और सौफा दोनों फेल मुजारे को जमानाए मुस्तकबिल के साथ खास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खास कर देते हैं मुस्तकबिल के साथ। अब अगली बात इन्हीं से रेलिवेंट है, इन्हीं से रेलिवेंट है। सीन, सीन मुस्तकबिल करीब, जबकि सौफा मुस्तकबिल बईद के माना में कर देता है। मुस्तकबिल करीब और सौफा मुस्तकबिल बईद। सीन लगेगा तो मुस्तकबिल करीब का माना हो जाएगा, सौफा लगेगा तो मुस्तकबिल बईद का माना हो जाएगा। यक्तुबु फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वो एक लिखता है या लिखेगा। दो जमाने हैं इसमें, लिखता है हाल है और लिखेगा मुस्तकबिल है। हमने अगर मुस्तकबिल के साथ खास करना है और हाल को निकाल देना है तो हमें इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तो हम चाहते हैं फर्दर, अगली बात कर रहे हैं, यह आपने लिख लिया है कि सीन मुस्तकबिल करीब के साथ खास करता है, सौफा उसको मुस्तकबिल बईद के साथ खास करता है। सीन लग जाए तो मुस्तकबिल करीब का माना, वो अभी ये काम करेगा, करता है तो खत्म हो गया ना, हाल तो वैसे ही खत्म हो गया। सीन मुस्तकबिल करीब का माना में, सीन मुस्तकबिल करीब के माना में, वो अभी लिखेगा, वो अभी आएगा, वो अभी जागेगा, वो अभी सोएगा, वो अभी खाएगा, वो अभी पिएगा। मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अभी लिखूंगा, मैं अभी ये काम करूंगा, तुम अभी ये काम करोगे। तो ये जो मुस्तकबिल करीब का माना है यह सीन पैदा करता है। कौन पैदा करता है? सीन। देखिए, अब देखिए, यक्तुबु का माना है वो लिखता है या लिखेगा, यही माना है ना, वो लिखता है या लिखेगा। हमने ये माना लेना है कि वो अभी लिखेगा। एक तो हाल को खत्म कर दिया, जमाने हाल को, कि लिखता है, और दूसरा मुस्तकबिल में करीब का माना पैदा करना है कि वो अभी ये काम करेगा। तो सीन लगा दें इसके शुरू में, सयक्तुबु, सयक्तुबु। फेल मुजारे के सीगे में, लफ्ज में कोई फर्क नहीं आएगा, माना बदल जाएंगे। सयक्तुबु का क्या माना है? वो अभी लिखेगा। मैं अभी लिखूंगा, सअक्तुबु। हम अभी लिखेंगे, सनक्तुबु। दूसरा पारा है ना, यकूल सुफहा था, बेवकूफ लोग कहते हैं या कहेंगे, सीन लग गई, सयकूल सुफहा। अन करीब बेवकूफ लोग कहेंगे, अन करीब मुस्तकबिल करीब के माना में कर देता है। यंजुरू वो देखता है या देखेगा, वो अभी देखेगा, सयंजुरू सीन पर जबर के साथ। सयश रिबू
سیشربو وہ ابھی پیے گا، سیأکلو وہ ابھی کھائے گا، سندرسو ہم ابھی پڑھیں گے، ساکتبو میں ابھی لکھوں گا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ فعل مضارع کو زمانہ مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کون؟ سین۔ اور سوفا ہم نے پڑھا مستقبل بعید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے سوفا۔ سوفا وہ یہ کام کرے گا، کب نہیں پتا، قریب قریب کی بات نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، تم چلے جاؤ گے، ہم پڑھ لیں گے۔ یہ جو گا گے گی کا معنی ہے نا، وہ ایک بعید کا، دور، مستقبل بعید کا معنی کر دیتا ہے سوفا۔ قرآن پاک کا اسلوب یہی ہے، مگر سم ٹائم قرآن پاک جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا دیکھا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک ھذا کی جگہ استعمال ہوا تھا، اس میں اشارہ بعید ہے، ہونا چاہیے تھا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قریب کی بجائے بعید کا صیغہ بولا تھا۔ یہ اسلوب ہے، یہ اس دور میں عربوں کا ایک طریقہ بھی تھا یہ۔ تو اللہ رب العزت کی اس میں اور بھی تفسیری حکمتیں ہیں، سم ٹائم بعید کا صیغے سے قریب کا معنی بھی مراد لیا جاتا ہے، مگر لینگویج یہی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ولا اور ضرور، سوف عطا کر دے گا، ربُّكَ آپ کا رب، فترضیٰ تو آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بات ایسے منہ سے ادا ہو گئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اور اس کا معنی قریب کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا۔ سو چونکہ قیامت کی بات ہے نا، تو قیامت کا دن ابھی دور نظر آتا ہے، اس وجہ سے سوفا کا لفظ بھی بولا گیا، قریب کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور دور کا، مستقبل بعید کا بھی۔ مگر حاضرین مکرم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری نا کہ اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، جب یہ آیت کریمہ اتری تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ گناہ گاروں کو امید دلانے والی، آس دلانے والی، اس کی رحمت کی امید دلانے والی سب سے بڑی آیت کریمہ یہ ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب پھر یہ آیت کریمہ اتری نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کہتے ہیں پھر ہمارا ذہن بدل گیا، پھر ہم نے کہا یہ جو آیت کریمہ اب آئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ امید دلانے والی ہے اس کی رحمت کی۔ کیوں؟ حضور رحمت کائنات کبھی یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرے گی۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے استفسار فرمایا کہ جبریل، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے، یعطیک آپ کو اتنا عطا کریں گے، فترضیٰ، ترضیٰ فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر، تو راضی ہو جائے گا اے حبیب، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا حضور نے کہ یہ راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت مجھے کس بات میں راضی کرنا چاہتا ہے؟ کس بات میں اللہ پاک کا کس طرف اشارہ ہے کہ اے حبیب آپ کو یہ چیز دیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواباً عرض کی کہ حضور اللہ پاک فرمانا یہ چاہتا ہے، انا بے شک ہم، سنردی کا سین لگ گئی، سین، اور نردی نون لگ گئی، فعل مضارع جمع متکلم، نردی کا تجھے واحد مذکر حاضر کی ضمیر لگ گئی، انا بے شک ہم، سا ان قریب، نردی ہم راضی کر دیں گے، کا آپ کو، انا سنردی کا فی امتی کا، اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے۔ قیامت کے روز آپ کو یوں عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور کس حوالے سے؟ فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں۔ تو پتہ ہے
رحمت کائنات نے کیا جواب دیا تھا؟ آج امت نے تو منہ موڑ لیا نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. آج امت مسلمہ کی جو نوجوان نسل ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم ان جھوٹی تسلیوں کے پیچھے پڑے ہیں، جھوٹی محبتوں کے پیچھے، جھوٹے بتوں کے پیچھے پڑے ہیں. معزز ناظرین کرام، آئیے سچی محبت کی طرف پلٹیں، ٹرو لو کی طرف متوجہ ہوں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. تو اس سچی یاری، اس سچی محبت کی طرف پلٹیں. حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ حضور اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ انا سنردیک فی امتک، حضور ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. تو قربان جائیں، نفدیک یا رسول اللہ، حضور ہم آپ پہ فدا ہو جائیں. بھی ابی کا امی و یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. ہماری آل اولاد، کل کائنات، حضور ہم آپ پہ فدا کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، فواللہ، جبریل اگر یہی بات ہے تو اس اللہ رب العزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، اگر میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں، دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. تو صحابہ فرماتے ہیں جب جبریل امین یہ آیت لے کے اترے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب یہ خوشخبری آئی ہے آپ کے لیے، تو کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کہا مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ نوازا جائے گا، راضی کر دیا جائے گا. فرمایا واللہ فواللہ لا ارضا، تو جا کے میسج دے دیں کہ پھر ہم راضی نہیں ہوں گے. وواحد من امتی فی النار، یہاں تک کہ ہماری امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں ہوا تو ہم راضی. حضور نے فرمایا پھر میں راضی نہیں، میں تو راضی اس وقت ہوں گا جب میری ساری امت جو ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگی. واہ واہ. حاضرین مکرم، آج کی یہ حدیث مبارکہ اچانک ہمارے سبق میں آئی تو اس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا. قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام، آپ ایک چند دن پہلے اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ اٹلی اور فرانس کے لوگوں نے گھروں سے اپنے جو دولت کرنسی نوٹ تھے وہ نیچے گلیوں میں گرا دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، ہم جان بچائیں. اور حاضرین مکرم، جو مسلمان ہے اس کو جان کے ساتھ ایمان کی فکر ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی نعمت جان نہیں ہے، ایمان ہے. اور ایمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جانا ہے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا ہے اور وہاں پہ اپنے سر تسلیم خم کرنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہنا، درود پاک کو پڑھنا. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. حضور کو یاد کرنے سے غم بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح محبت عطا فرمائے. تو ہم سوفا پہ تھے. سین اور سوفا دونوں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں. سین مستقبل قریب کا معنی پیدا کرتا ہے، سوفا مستقبل بعید کا معنی پیدا کرتا ہے. سین یدربو کا معنی تھا وہ مارتا ہے یا مارے گا، سین لگ گیا سیدربو، وہ ان قریب مارے گا یا ابھی مارے گا. اور اگر سوفا لگ گیا تو وہ مارے گا، سوف یدربو، وہ یہ کام کرے گا. سوف اذهب، میں جاؤں گا، اس طرح سے کر کے. تو یہی دو جملے میرا خیال ہے کلمات یہاں تک کافی ہیں، ان دونوں کو کل پڑھیں گے. اب آئیے چلتے ہیں. آج کا جو حوار ہے یا آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے، جو مضمون ہے ہمارا، وہ بہت خوبصورت ہے. اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ان کو میں ڈراپ کروں. اور آج ہم ووکیبلری بھی الگ سے نہیں کریں گے، وہ ساری ووکیبلری جو ہے وہ اسی مضمون کے اندر ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم حرمین شریفین جاتے ہیں، جب ہم اللہ کے گھر طواف کے لیے اور زیارت کے لیے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سوہنا گنبد خضرا،
اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے؟ آج کا جو دن ہے یہ مکہ سپیشل ہے، العمرہ فی المکہ یہ ہے۔ کل ہم انشاءاللہ الزیارۃ فی المدینہ، کل ہم مدینہ طیبہ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے لکھتے ہیں آج کا سبق۔ کل ایک اور خوشخبری بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آئے گی، کلاس میں اناؤنس کروں گا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس کو العمرۃ فی المکہ یوں کر لیتے ہیں۔ مکہ میں عمرہ، بہت خوبصورت کلمات ہیں، بڑے زبردست قسم کے جملے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ جو زیادہ استعمال والے جملے ہیں وہ ہم آج کور کریں، زیادہ استعمال والے، سارے تو نہیں کر سکیں گے، بے شمار چیزیں رہ جاتی ہیں مگر وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینا تو باقی جو بچتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ریڈی ہیں جی؟ شروع کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سعودیہ جاؤں تاکہ میں عمرہ کروں اور حج کروں اور اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ حرمین شریفین میں گزاروں۔ یہ جملہ ہے اور یہاں سے پھر ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ ہم نے آج زیادہ لکھنا ہے، ٹائم وقت پہلے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں خواہش رکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ سپیڈ سے لکھیں گے، پھر ہم نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ابھی ہم نے سارے اس کے سیغے لیے ہیں واحد متکلم فعل ماضی کے، کہ میں نے چاہا کہ میں یہ کروں، میں نے ٹکٹ کٹوائی، میں نے کیا کہتے ہیں پاسپورٹ بنوایا، میں نے یہ کیا، میں ایئرپورٹ پہ چلا گیا۔ فعل ماضی واحد متکلم کے سیغوں سے کیا ہے۔ جب یہ مکمل کر لیں گے اسی کی پریکٹس ہم آج ہی فوری طور پہ پھر واحد متکلم کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے حاضرین، میری خواہش ہے کہ آپ تھوڑا سپیڈ سے لکھیے گا میرے ساتھ، اور اگر کم چیزوں کی آج سمجھ آئے لکھ لیجئے گا، سمجھ تو خیر انشاءاللہ آئے گی، یاد یا مستحضر نہ رہ جائیں تو آپ براہ کرم یوٹیوب چینل پہ جایا کریں، اور یوٹیوب چینل اسی کیا کہتے ہیں مطمع نظر سے بنایا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پہ محفوظ ہو جائیں۔ جی، میں چاہتا ہوں کہ میں سعودیہ جاؤں، میں چاہتا ہوں، یہ جملہ ہر روز ہم لکھتے ہیں۔ اریدو، یہ فی الحال فعل مضارع کا ایک دو کلمہ ہے۔ اریدو فعل مضارع ہے اور واحد متکلم ہے چونکہ شروع میں حمزہ آئی۔ اریدو ان، میں چاہتا ہوں کہ، اریدو ان آپ نے لکھنا بھی ہے، آپ نے بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے۔ اریدو ان میں چاہتا ہوں کہ اذهبو ہوتا ہے ویسے، یہ اذهبو نذهبو واحد متکلم، ان کی وجہ سے اس پر زبر آ جاتی ہے۔ اريد ان اذهب، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں سعودیہ کی طرف کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا؟ الہ کہتے ہیں، الہ، میں سعودیہ کی طرف جاؤں۔ اذهب الى البیت، میں گھر کی طرف جاؤں۔ اذهب الى المسجد، مسجد کی طرف جاؤں۔ یہ چیزیں اب آپ کو آتی ہیں۔ اريد ان، میں چاہتا ہوں کہ اذهب الى السعودیہ، اذهب الى السعودیہ تاکہ میں عمرہ کروں، لکئی بھی ہو سکتا ہے، خالی کئی بھی آ سکتا ہے، کئی دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے۔ لکئی اعتمیرو ہوتا ہے نا، اعتمیرو، مگر اعتمیرا آئے گا چونکہ یہ چل رہا ہے پیچھے ان، اعتمیرا و احجہ، احجو ہوتا ہے، احجہ ہو گیا ان کی وجہ سے، جیسے اذہبا ہو گیا تھا۔ بہرحال
یہ کئی کی وجہ سے بھی اور کی ارید ان اذهبا میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں الی السعودیتی سعودیہ لکی تاکہ اعتمرا میں عمرہ کر سکوں واحج اور حج ادا کروں. اچھا اگر یہ بنانا ہو کہ میں نے چاہا کہ میں جاؤں، فعل ماضی اس سے بنانا ہو تو ارید اردت ہو جائے گا. اردت جو ہوتا ہے نا اردت، اس کو پڑھیں گے اردت، دال اور تا کا ادغام ہو جائے گا، پڑھیں گے اردت میں نے چاہا. جیسے تھا نا ضربت، ضربنا یہ وہی ہے، ضربت والا ہی ہے. اردت میں نے چاہا، ان اذهب کہ میں جاؤں سعودیہ تاکہ میں عمرہ کروں، واحج اور حج ادا کروں، اور اپنی چھٹیاں گزاروں حرمین شریفین میں، اور گزاروں. میں جلدی تو نہیں لکھ رہا، سپیڈ میں تو نہیں ہوں، چلیں آہستہ کرتا ہوں، آپ لکھتے جائیں. ارید ان اذهب میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں الی سعودیہ سعودیہ میں، لکی اعتمر و احج تاکہ میں عمرہ کروں یا حج کروں، اور گزاروں. قضا یقضی ہوتا ہے گزارنا، اور میں گزاروں اقضی و اقضی. کیا گزاروں؟ اقضی میں گزاروں. کیا گزاروں؟ عطلۃ چھٹی کو کہتے ہیں عطلہ. عطلۃ ایسے ہوتا ہے عطلۃ. تو میں اپنی چھٹیاں، میری چھٹیاں جو ہیں تو عطلتی ہو جائے گا. اس تا کو ہم یہ یوں کر لیں گے عطلتی، چھوٹی یا کے ساتھ کر لیں گے عطلتی. وَأَقْضِي عطلتی اور میں اپنی چھٹیاں گزاروں. عطلتی اپنی ہی گزارنی ہوتی ہے نا چھٹیاں، کسی کی چھٹیاں تو ہم نہیں گزار سکتے. اقضی عطلتی اپنی چھٹیاں گزاروں. اب ہم نے اگر کسی بھی جگہ پہ اپنی چھٹیاں گزارنی ہیں تو آگے وہ لگا سکتے ہیں اقضی عطلتی فی فلاں، کہ فلاں جگہ پہ جا کے. تو فی الحرمین الشریفین، فی الحرمین الشریفین، حرمین شریفین میں، حرمین شریفین. اچھا یہ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو حرمین شریفین کیوں کہتے ہیں؟ حرمین شریفین کا کیا مطلب ہے؟ حرم سے مراد ہے ایک حرم. ہم دو بنانے ہو نا ہم نے تو حرمان ہوتا ہے، حرمان. ہمیشہ ہم الف نون لگا رہے ہیں، ہمیشہ. طالب طالبان الف نون لگاتے ہیں نا. لیکن یہ ایک اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے، اس پہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا، وہ آپ بعد میں پڑھتے رہیے گا اس کو. فی الحرمین، یا نون اگر ہو نا اینڈ پہ، یا نون، اور اگر اس سے پہلے زبر ہو، موٹی بات آپ یہ دیکھ لیں بس، یا نون ہو، یا نون، اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہاں یا سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی یا سے پہلے زبر ہے، تو یہ حاضرین مکرم تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. اور اگر یا نون سے پہلے زیر ہو، زیر، جیسے مسلمین، مؤمنین، شاکی رین، جالی سین، یا نون سے پہلے زیر ہو، وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن اگر یا نون سے پہلے زبر ہو جیسے یہاں آیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا. تو حرمین دو حرم، شریفین شرف والے، مقام والے، عظمت والے، یہ ہے اس کا معنی. حرمین شریفین کا معنی ہے مکہ المکرمہ میں حرم الہی، اور مدینہ المنورہ میں حرم نبوی. تو دو حرم ہے نا، دونوں کو شرف والے حرم کا، اس وجہ سے اس کو حرمین الشریفین کہتے ہیں. یہاں تک تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ کام چاہتا ہوں. پھر آگے آپ سمجھیں میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہم نے اپنی اب روٹین میں گفتگو کی ہے کہ میں نے اب یہ چاہا کہ میں یہ کروں، تو پھر میں نے یہ چیزیں کروائیں. وہ کیا کروایا؟ میں نے جو ایجنٹ تھا، عمرہ ایجنٹ، اس کو فون کیا. میں نے عمرہ ایجنٹ کو فون کیا، میں نے فون کیا. اب یہ سارا فعل ماضی چلے گا. اتصلت،
پلیز جلدی سے لکھتے جائیں، جلدی سے. اتصلتو میں نے فون کیا. تاپش تو بتا رہی ہے یہ فعل ماضی ہے. آپ اس حمزہ کو نہ دیکھیں شروع والی کو، یہ کبھی کبھی باب افعال کا میں نے عرض کیا تھا، کبھی کبھی جو آتا ہے حمزہ آ جاتا ہے. تو تاپش تو نے بتایا کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے. فعل مضارع میں تو آپ کو پتا ہے اینڈ پہ تا نہیں آتی، وہ تو تا شروع میں آتی ہے. تدریبو تدریبانی تدریبونا، یہ آخر میں جو تا آتی ہیں نا یہ ماضی میں آتی ہیں، فعل ماضی میں. اور تاپش تو، اب دیکھیے گا میں اس کی گردان کرتا ہوں. اتصلا اتصلا اتصلو اتصلت اتصلتا اتصلنا اتصلتا اتصلتما اتصلتم اتصلتی اتصلتما اتصلتنا اتصلتو میں نے فون کیا. میں نے فون، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ایجنٹ کو فون کریں گے تو اتصلتو کہنا ہے. آپ دنیا میں کسی کو بھی فون کیا ہوگا آپ نے تو آپ کہیں گے اتصلتو. یہی لینگویج ہے، یہی کلمات ہیں، آپ خود جوڑ سکتے ہیں. اتصلتو الا میں نے فون کیا. الا کا کیا معنی ہے؟ طرف. اچھا، جو نمائندہ ہوتا ہے، ایجنٹ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندوب کہتے ہیں. نمائندے کو مندوب کہتے ہیں. مندوب بھی کہتے ہیں. یہ نمائندہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، نمائندہ. اتصلت الی مندوب میں نے نمائندے کو فون کیا. یا کہنا ہو کہ میں نے ایجنٹ کو فون کیا تو ایجنٹ کو عمیل کہتے ہیں. عمیل، ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، کہتے ہیں نا یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں ایجنسی کا ایجنٹ ہے. یہ ہے وہ لفظ عمیل، تو ایجنٹ کے معنی میں. تو اتصلت الی مندوب میں نے نمائندے کو فون کیا. کون سے نمائندے کو؟ الشریکہ. میں نے کمپنی کے نمائندے کو فون کیا. آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے لوگ عرب ممالک میں ہیں وہ یہ لفظ ہر روز سنتے ہیں، شرکہ. شریکہ لفظ ہوتا ہے یہ، شریکہ، مگر عرف عام میں اس کو وہ شرکہ کہہ دیتے ہیں. شرکہ کمپنی کو کہتے ہیں یا شریکہ کمپنی کو کہتے ہیں. تو میں نے شریکہ کو فون کیا. کس شریکہ کو؟ کس کمپنی کو؟ شریکۃ العمرۃ والحج. عمرہ اور حج کی جو کمپنی ہے نا، جو حج اور عمرہ کی کمپنیاں ہوتی ہیں. اتصلتو میں نے فون کیا الی مندوب الشریکہ، یہاں تک بھی کافی ہے. کمپنی کے نمائندے کو میں نے فون کیا، یا حج و عمرے کی کمپنی کے نمائندے کو میں نے فون کیا. آپ جملے اپنی مرضی سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کو اپنے ڈاکومنٹس دیے، اور میں نے اس کو دیے. چیز کسی کو ہینڈ اوور کرنا کہتے ہیں سلم یسلم تسلیماً. وسلمتہ سلمت دیکھ لیں فعل ماضی ہے، چونکہ شروع میں حمزہ تا یا نون نہیں آیا. تاپش تو آیا ہے تو واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں نے دے دیا، میں نے ہینڈ اوور کر دیا اس کو، نمائندے کو. تو نمائندے کتنے ہیں؟ ایک ہے نا، سامنے ہے نہیں، غائب ہے، اس کو کیا ہے. تو واحد مذکر غائب کی ضمیر لگے گی ہو ہما ہم والی. سلمتہ میں نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا. کیا کر دیا ہینڈ اوور اس کو میں نے؟ اپنے ڈاکومنٹس. ڈاکومنٹس کو کہتے ہیں مستندات. مستندات کہتے ہیں، سند سے بنا ہے یہ، سند سے. مستند اسی سے لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے، مستند ہونا، مستند ہونا، تو سند سے ہے یہ. اچھا، مستندات میں نے ہینڈ اوور کر دی. کس کی؟ یا لگ گئی تو اپنی. میں نے اپنی مستندات اس کو ہینڈ اوور کر دی. کیوں کی؟ تاکہ ویزا لگ سکے. ویزا تاکہ لی التاشیرہ، تاشیرہ کہتے ہیں جی ویزے کو، للتاشیرہ. یہ لام زر لی کا معنی ہے لیے. تاشیرہ کیا ہوتا ہے؟ ویزا. اتصلت الی مندوب الشریکہ میں نے شریکہ کے مندوب کو فون کیا. العمرۃ والحج، العمرۃ والحج جو حج و عمرے کی شریکہ اور کمپنی ہے. اور سلمتہ اور اس کو دے دی میں نے مستنداتی، اپنی مستندات، اپنی ڈاکومنٹس. کیوں دیے؟ للتاشیرہ
ویزے کے لیے. ویزا کے لیے میں نے اپنے ڈاکومنٹ اس کو دے دیے جی, ڈاکومنٹس میں نے آپ اس کو دے دیے. اب ان ڈاکومنٹس میں ساری چیزیں ہیں. ایک چیز رہ گئی یہاں پہ, ایک جملہ پہلے رہ گیا, وہ یہاں بھی لکھا جا سکتا ہے, میں نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا. میں نے بنوا لیا تو ہم اس معنی میں کریں گے میں نے مکمل کر لیا. ہم کہیں گے کملتُ, میں نے کام مکمل کر لیا, میں نے فلاں چیز مکمل کر لی. کملا کملا کملو کملت کملتا کملنا کملتا کملتما کملتم کملتی کملتما کملتن کملتو. فعل ماضی واحد متکلم. جوازی یا جواز السفر, کملتو جواز السفر, جواز السفر. وکملتو جواز السفر. جواز السفر کہتے ہیں پاسپورٹ کو, پاسپورٹ کو جواز السفر کہتے ہیں. جواز السفر کہتے ہیں چونکہ یہاں پر پھر وہ مفعول بن رہا ہے تو جواز السفر آ گیا. جواز بھی خالی کہتے ہیں, خالی جواز بھی کہتے ہیں پاسپورٹ کو, مگر مکمل جو لفظ ہے وہ جواز السفر ہے. اور میں نے یہ بھی مکمل کر لیا تھا, یہ بھی ساتھ ادھر دے دیا اس کو, امیل کو. پھر میں نے کیا کیا, وبعدہا, اور اس کے بعد, وبعد واو کا معنی اور, بعد آفٹر, ہا دیٹ, آفٹر دیٹ. ہا ضمیر کون سی ہے, متصلہ ہے کہ منفصلہ ہے؟ یہ متصلہ ہے نا, مل کے آئی ہے اور بعد میں آئی ہے. اور صیغہ بلا کون سا ہے, ہما ہم ہا, واحد مؤنث غائب کا. وبعدہا, ان سارے امور کے بعد, ان سارے کاموں کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے کچھ ضروری چیزیں خریدیں. میں نے خریدی اشتریتو, 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 میں نے خریدی. اشتریتو فعل ماضی واحد متکلم, میں نے خریدی. بعض الحاجات المطلوبہ, میں اب سلو ہو جاتا ہوں. بعض الحاجات, کچھ, سم آف, سم آف, بعض کا معنی ہے کچھ, بعض الحاجات, حاجات کہتے ہیں نیڈز کو, حاجات المطلوبہ, ریکوائرڈ چیزیں کچھ میں نے خریدی. مطلوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے, حاجات الضروریہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری چیزیں کچھ خریدی. حاجات الف تا بتا رہا ہے یہ مؤنث ہے, تو مؤنث ہونے کی وجہ سے یہ واحد مؤنث آیا ہے. یہ جمع مکسر بھی ہے, اس وجہ سے بھی واحد مؤنث آیا ہے. تو اشتریت بعض الحاجات, میں نے خریدی کچھ ضروری چیزیں, مطلوبہ جو ریکوائرڈ تھیں یا ضروری تھیں. بعض الحاجات المطلوبہ یا بعض الحاجات الضروریہ. لکھ لیں, لکھ لیں. لکھ لیا ہے. اشتریت بعض الحاجات, اشتریت فلاں, میں نے فلاں چیز خریدی, فلاں چیز خریدی. اشتریت بعض الحاجات, میں نے مطلوبہ, میں نے کچھ ریکوائرڈ چیزیں خرید لیں, میں نے کچھ ضروری چیزیں لے لیں. کچھ, بعض الحاجات الضروریہ, ضروری حاجات, ضروری چیزیں. حاجات بھی کہہ سکتے ہیں, اغراض بھی کہہ سکتے ہیں, اغراض بھی چیزوں کو کہتے ہیں, یہ زیادہ اچھا لفظ ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی, فیہا, یعنی کون کون سی ہو سکتی ہیں وہ حاجات المطلوبہ, کون کون سی ہیں. فیہا, ان میں سے, یعنی وہ مندرجہ ذیل ہیں. فی میں نے میں, ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصلہ ہے یہ. فیہا یعنی ان میں سے کون کون سی چیزیں میں نے خریدی. ثوب الاحرام, یہاں ہم لکھتے ہیں الاحرام بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے احرام خریدا, مگر احرام کا کپڑا ثوب, ثوب الاحرام, میں نے احرام خریدا.
اور بیگ خریدا، وحقیبہ اور نئے کپڑے خریدے. کپڑے کو پہننے والے کپڑے کو لباس کہتے ہیں، اس کی جمع ہے البسا. البسا جدیدہ، نئے کپڑے. نئے کپڑے بھی تو ہم بناتے ہیں نا حرمین شریفین جب جاتے ہیں. ثوب الاحرام، میں نے احرام کا کپڑا خریدا. پھر جناب وحقیبہ اور بیگ خریدا، حقیبہ. اور البسا جدیدہ، نئے کپڑے بھی خرید لیے. اور کیا خریدتے ہیں؟ چپل جوتا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الحذاء. یہ حذاء. اچھا، یہ عام جوتا ہوتا ہے نا، عام، تو اس کو کہتے ہیں الحذاء العادی. عام جوتا خرید لیا. یہی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی. اشتریت بعض الحاجات المطلوبہ، اشتریت بعض الحاجات الضروریہ، فیہا، اس میں، ثوب الاحرام، کپڑا احرام خریدا، حقیبہ بیگ ہے، البسہ جدیدہ نئے کپڑے ہیں، الحذاء العادی عام جوتا ہے. پھر میں نے ٹکٹ بک کروائی آنے جانے کی 2 ہفتوں کے لیے، پیکج لیا. یہ لکھتے ہیں میں نے ٹکٹ بک کرائی. بک کروانا حجز یحجز ہوتا ہے. حجزت، وحجزت، وا اور حجزت، حجز کروانا ہوتا ہے بکنگ کروانا. حجز کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے بکنگ کروانا. حجزا، اس نے بکنگ کروائی. حجزا، ان دونوں نے بکنگ کروائی. حجزو، ان سب نے کروائی. حجزت، میں نے بکنگ کروائی. وحجزت، اور میں نے بکنگ کروائی کس چیز کی؟ التذکرہ. تذکرہ ٹکٹ کو کہتے ہیں، ٹکٹ. وحجزت التذکرہ، اس کی جمع تذاکر ہے، ٹکٹس، تذاکر. مگر تذکرہ ایک ہے تو میں نے اپنی ٹکٹ کروا لی. وحجزت التذکرہ، وحجزت التذکرہ، تذکرہ. وحجزت التذکرہ، میں نے ٹکٹ کروا لی. اور آنے جانے کی، آنے جانے کو کہتے ہیں ذہاباً و ایاباً. ذہاب جانا، ایاب آنا. وحجزت التذکرہ للذہاب، لیے، للذہاب، ذہب یذہب ہم پڑھ رہے ہیں نا کتنے دنوں سے. للذہاب والایاب، والایاب، ایاب کہتے ہیں واپس آنے کو، ریٹرن ٹکٹ. للذہاب والایاب، آنے جانے اور آنے کی ٹکٹ بک کروا لی میں نے. وحجزت، میں نے بک کروا لی. للذہاب تذکرہ ٹکٹ، للذہاب والایاب جانے کی اور آنے کی. 2 ہفتوں کے پیکج کے لیے. 1 ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع، 2 کو کہتے ہیں اسبوعین. جیسے ہے نا حرمین، شریفین، یا نون سے پہلے زبر لگا دیتے ہیں. اسبوعین 2 ہفتے. اسبوع ہم نے لکھا تھا، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں. اسبوعین 2 ہفتے. پیکج کو کیا کہتے ہیں؟ صفقہ. یہ دیکھیے گا، للصفقاتی، للصفقاتی، یہ لیل صفقہ ہوتا ہے مگر ایک لام پڑھا نہیں جاتا، آگے شد والے حرف سے جوڑ دیتے ہیں. لکھتے 2 لام ہیں. للصفقاتی، للصفقاتی پیکج، پیکج. للصفقاتی اسبوعین. دو ہفتوں کی، یا آپ دن بھی کہہ سکتے ہیں. للصفقاتی 15 یوم، 15 دنوں کے پیکج کے لیے. ل21 یوم، 21 21 دنوں کے پیکج کے لیے. اور مہینے کو تو شہرن کہتے ہیں. للشہرن، للصفقاتی شہرن.
1 مہینے کے پیکج کے لیے. تو یہ کارآمد چیزیں ہیں نا ساری. بہت دنوں سے بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سر اس پر بات کریں، کیونکہ حج اور عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ضروری ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں. تو پھر یہ ہم نے ایک خود سے ہی آج مضمون بنا لیا، تو اس کی عربی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، چیزیں کچھ اور بھی ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں اس کو ہم دہرا لیں ایک دفعہ. اگر آپ نے پلیز لکھ لیا ہے، اگر آپ نے سب نے، تو اس کے بعد ذرا میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس کو میرے بعد پڑھیں گے اور نئے طریقے سے پڑھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیے جی، یہ ہم نے پہلے یہ کام کیا کہ اس کو ہم نے مضارع میں کیا ہے، یہاں تک فعل مضارع کے صیغے بولے ہیں. اب ہم مضارع کے نہیں بولیں گے، ماضی کے بولیں گے. اريد میں چاہتا ہوں، میں نے چاہا، اردت آ جائے گا، اردت ان اذهب کہ میں جاؤں، یہاں تو یہی آئے گا. الی السعودیہ سعودیہ، لکی اعتمر و احج میں عمرہ کروں و حج کروں، و اقضی عطلتی اور میں چھٹیاں گزاروں. اگر میں نے کہنا ہو کہ میں نے چھٹیاں گزاری تھیں، وقضیت اقضی میں گزاروں گا یا گزارتا ہوں، اور قضیت فعل ماضی واحد متکلم، وقضیت عطلتی اپنی عطلہ میں نے گزاری چھٹیاں حرمین شریفین میں. یہ ہے اتصلت، میں نے یہ کام کیا. یہ سارے صیغے ہم نے واحد متکلم کے بنائے ہیں. اب اگر ہم جمع متکلم کے بنا لیں اور پریکٹس کریں جمع متکلم سے کہ ہم گئے، ہم نے یہ کام کیا، اب آپ اپنی بات تو ہو گئی ہے. اب سارے صیغے نون الف نا سے کر دیں. اتصلنا الی مندوب الشرکہ، ہم نے نمائندے کو فون کیا، الشرکۃ العمرہ والحج، حج و عمرے کی کمپنی کے نمائندے کو. وسلمتہ ہے، وسلمناہ ہم نے اسے دے دی، مستنداتنا ہم نے اپنی مستنداتنا اپنی مستندات ہم نے اپنی دے دی، للتشہیرہ اس کے لیے، اور میں نے مکمل کر لیا، ہم نے مکمل کر لیا. وکملنا جواز سفر، ہم نے اپنے پاسپورٹ بنوا لیے، مکمل کر لیے. وبعدہ اور اس کے بعد اشتریت ہے نا، میں نے خریدا، ہم بنائیں گے ہم نے خریدا. اشترینا بعد الحاجات المطلوبہ بعد الحاجات الضروریہ. فیہا کون کون سی، اب تو یہ ساری وکیبلری ہے. ثوب الاحرام ہم نے خریدا، وحقیبہ اور بیگ خریدا، البسہ جدیدہ کپڑے بنائے جدید نئے، الحدا جوتا لیا، العادی عام. وحجزت ہے میں نے بکنگ کروائی، ہم نے بکنگ کروائی. وحجزنا التذکرہ اور ہم نے ٹکٹ کی بکنگ کروائی. تذکرہ یا تذاکر ہم نے ٹکٹس کی بکنگ کروائی. للذہاب والایاب جانے اور آنے کی. للصفقۃ پیکج کے لیے، اسبوعین 2 ہفتوں کے پیکج کے لیے. آپ کی پریکٹس بھی تھوڑی سی ہو گئی. ظلم ہوگا کہ اگر آپ یہ چیزیں پڑھ کے تو اس کے بعد بس کتاب میں رکھ کے اور بھول جائیں. ظلم ہوگا میرے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی. کم از کم یہ تو ضرور کریں کہ اس کو رٹا لگائیں اور رٹا لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جملے شیئر کریں. ایک شخص اردو کہے کہ جی میں نے پاسپورٹ بنوا لیا، دوسرا اس کی عربی سنائے. ایک کہے جی میں نے یہ کام کر لیا اردو میں، پھر وہ اردو میں پوچھے اور آپ عربی میں سنائیں. ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، میں ایئرپورٹ کی طرف گیا فیملی کے ساتھ. میں گیا ذہبتو، آپ کو پتہ ہی ہے ذہبتو فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. ذہبتو الی المطار، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، مطاری الی المطار، مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. ذہبتو الی المطار فیملی ساتھ ہوتی ہے عام طور پہ، مع عائلتی یا مع عائلہ، مع ساتھ، عائلہ عائلہ فیملی، مع اسرہ بھی کہہ سکتے ہیں فیملی. اگر کہنا ہو میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا میری، تو عائلتی کر دیں گے، یہ پھر یوں ہو جائے گا عائلتی، جیسے آپ کی مرضی ہے. عائلتی بھی صحیح ہے، عائلہ بھی صحیح ہے. فیملی کے ساتھ گیا، میں ایئرپورٹ پہنچ گیا. ذہبت الی المطار، مطار مطار، ذہبت الی المطار
میں ایئرپورٹ پہنچ گیا، مع عائلہ فیملی کے ساتھ میں ایئرپورٹ پہنچ گیا، ذهبت الى المطار مع اصدقاء، صدیق کی جمع ہے اصدقاء، دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا، میں اپنے کلیگ کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گیا، ذهبت الى المطار مع زمیلی، وہی چیزیں ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مع اخوانی. صحیح، آگے چلتے ہیں جی. مطار ہم ایئرپورٹ وہ پہنچ گیا ہے، میں ایئرپورٹ پہنچ گیا اپنے فیملی کے ساتھ، اور پولیس والے نے جو پولیس ایئرپورٹ کی جو پولیس ہوتی ہے، ایئرپورٹ فورس جو ہوتی ہیں، اس نے آپ کو پتہ ہے نا وہ شروع میں ہی کہتی ہیں جی پاسپورٹ دکھائیں، وہ آپ کا ویزا اور ٹکٹس دیکھ کے پھر آپ کو انٹری دیتی ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے پولیس کو کہتے ہیں الشرطہ. الشرطۃ شرطۃ طلبت جوازی، طلبت یا طلبت پہلے بھی آ سکتا ہے، دونوں صحیح ہیں، غلط کچھ. الشرطۃ طلبت جوازی یا طلبت الشرطہ جوازی، ویسے یہ زیادہ خوبصورت ہے طلبت. یہ طلبت کیوں کر رہے ہیں، واحد مؤنث کا صیغہ کیوں لگا رہے ہیں ہم، یعنی یہ صرف خواتین ہی تو نہیں ہوتی وہاں پہ. تو شرطہ چونکہ مؤنث ہے نا، حرف یہ تا ساکن ہے، لفظ مؤنث ہے، لفظ مؤنث ہے، اس وجہ سے پیچھے طلبت طلبو طلبت واحد مؤنث آیا ہے. تو اس سپاہی نے شرطہ نے طلبت جوازی، منی بھی آ سکتا ہے مجھ سے، مگر ہم شارٹ کر رہے ہیں پراپر. طلبت شرطہ، شرطہ نے مانگا، جوازی میرا پاسپورٹ، وتذکرتی، وتذکرتی اور میری ٹکٹ، تذکرتی میری، تذکرہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ، تذکرتی میری ٹکٹ، میرا پاسپورٹ مانگا، وتذکرتی اور میری ٹکٹ مانگی انٹری کے لیے، للدخولی، للدخولی اگر لکھنا ہو، للدخولی انٹری کے لیے میرے پاسپورٹ اور میری ٹکٹ مانگی. طلبت الشرطہ سپاہی نے، پولیس والے نے مجھ سے مانگا، طلب کیا، جوازی میرا پاسپورٹ، و تذکرہ اور ٹکٹ یا میری، للدخول انٹری کے لیے. اور اس نے میرا سامان یا بیگ چیک کیا. چیک کرنا تفتیش جو ہوتی ہے. وفتشت، اب یہاں مؤنث کا صیغہ تو ہو گیا ہے، میرا خیال ہے مذکر کا بول لیتے ہیں. وفتشا اگر کوئی آدمی ہو، مذکر ہو، مؤنث نہ ہو. وفتشا اور اس نے تفتیش کی. فتشا، فتشا، فتشو، فتشت، فتشتا، فتشنا، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب. وفتشا حقائبنا یا حقائبنا، حقائبنا، حقائبنا ہمارے بیگ، اور اگر میں اکیلا ہوں تو حقیبتی، حقیبتی ہی ویسے کر لیں بہتر ہے، حقیبتی بولنے میں آسانی ہے، حقیبتی. وفتش حقیبتی، اس نے میرا بیگ چیک کیا، اس آدمی نے میرے بیگ کی تفتیش کی. بیگ کی تفتیش کی یا میرے سامان کی، تو اغراضی، اغراض، اغراض کہتے ہیں سامان کو، یا لگ گئی تو میرے سامان کی اس نے تفتیش بھی کی، چیک کیا. چیک ہوتا ہے نا، چیک بھی کیا، اور میرے سامان کی تفتیش کی اور اس کو چیک کیا. میں ذرا جلدی لکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں، پھر آپ لیکچر سے اس کو اچھے طریقے سے بعد میں دہرا لیجئے گا. وفتش حقیبتی، اور اس نے تفتیش کی. ہونا فتشت چاہیے، میں نے جان بوجھ کے فتشا مذکر لکھا ہے تاکہ وہ بھی ذہن میں آ جائے. ضروری نہیں ہے شرطہ ہی کرے، شرطہ کے علاوہ دوسرے موظفین بھی ہوتے ہیں، آگے آئے گا وہ لفظ. فتش حقیبتی، اس نے میرا بیگ چیک کیا، یا اغراضی اس نے میرا سامان چیک کیا. پھر کیا ہوتا ہے، میں جہاز پہ سوار ہو گیا، میں سوار ہو گیا.
رکبتو، رکبتو، رکیبا، رکیبا، رکبتو، میں سوار ہو گیا، کس پر؟ جہاز پر، پر، علی الطائرہ، طائرہ کہتے ہیں جہاز کو، رکبتو علی الطائرہ، میں جہاز پر سوار ہو گیا، کہاں سے؟ من لاہور، من لاہور، لاہور سے میں جہاز پر سوار ہو گیا۔ رکبتو کسی بھی شے پہ سوار ہونے کو رکب یرکبو کہتے ہیں۔ انا ارکبو میں سوار ہوتا ہوں، رکبتو میں سوار ہوا، ماضی ہے، میں سوار ہو گیا، علی الطائرہ جہاز پر، من لاہور لاہور سے، اور اتر گیا جدہ میں۔ ونزلتو، ونزلتو، نزل نزلا نزلو، نزلتو فعل ماضی واحد متکلم، اور میں اتر گیا فی جدہ، جدہ میں ہم جہاز سے اتر گئے، جدہ وہ کہتے ہیں، ویسے جدہ ہو یا جدہ ہو جو بھی ہے۔ اچھا، اب آپ جہاز سے اتر گئے ہیں۔ رکبت علی الطائرہ، میں جہاز پہ سوار ہوا، من لاہور لاہور سے، ونزلت فی جدہ یا فی جدہ، اور جدہ میں اتر گیا۔ اترنا، نزل نزلا نزلو، نزلت نزلتا نزلنا، تو نزلت فعل ماضی ہے، میں اتر گیا، فی جدہ جدہ میں اتر گیا۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم جہاز سے اترتے ہیں تو ہم پھر وہ جو امیگریشن ہال ہوتا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، امیگریشن ہال جو ہوتا ہے اس میں پھر ہم داخل ہوتے ہیں۔ میں داخل ہوا، دخلتو، دخلتو، دخلتو ہال میں، فی قاعۃ، ہال کو کہتے ہیں قاعہ، فی قاعۃ، امیگریشن کا جو حال ہوتا ہے نا وہ دیکھیں دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ ہے جہاں سے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور جہاں سفر کر کے آ رہے ہیں، جو اس کو حال کو تو حال کہتے ہی ہیں آپ، تو جانے والے کو کہتے ہیں جہاں سے جا رہے ہوں قاعۃ الرحالی، رحال کہتے ہیں نا رحلت کر جانا، چلے جانا، قاعۃ الرحال جو الوداعی حال ہوتا ہے، اور جہاں پر آپ جا رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں وداعی حال ہمارا لاہور تھا، لاہور سے ہم گئے، اور جو وہاں کا امیگریشن حال ہوگا سعودیہ کا، جدہ کا، تو اس کو کہیں گے فی قاعۃ الاستقبالی، فی قاعۃ الاستقبال۔ تو میں داخل ہوا فی قاعۃ الرحالی، فی قاعۃ الاستقبالی، ٹھیک ہے۔ یہ رحال ہوتا ہے ڈپارچر، اور استقبال ہوتا ہے ارائیول۔ فی قاعۃ الرحالی ڈپارچر حال میں، اور فی قاعۃ الاستقبالی ارائیول حال میں میں داخل ہوا۔ تو کیا ہوا، آفیسر نے مجھ سے پاسپورٹ مانگا تاکہ وہ اس پہ مہر لگائے۔ کس نے مانگا؟ المؤظف، المؤظف، طلب المؤظف، طلب پہلے کر لیں، طلب المؤظف، موظف نے طلب کیا، منی مجھ سے، منی مجھ سے، جواز السفری، موظف نے مجھ سے مانگا، طلب الموظف منی مجھ سے مانگا، جواز السفری، پاسپورٹ، تاکہ وہ انٹری کی مہر لگا سکے، لختم الدخول، لختم الدخول، ختم کہتے ہیں مہر کو، ختم کسے کہتے ہیں؟ مہر کو۔ لام زیر لی کا معنی ہے لیے، تاکہ، ختم الدخولی تاکہ وہ انٹری کی مہر لگا سکے۔ حاضرین مکرم، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اسی پر ہی ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرنا چاہیں گے۔ اس کو ایک دفعہ سے دہرا لیتے ہیں، اور واحد متکلم کے صیغوں سے دہرا لیتے ہیں۔ میں گیا کو ہم کر رہے تھے کہ ہم گئے، تو ذهبنا الى المطار مع عائلہ۔ طلبت الشرطہ، جوازی کہا تھا پہلے، میرا جواز اب ہوگا ہمارا جواز، جوازنا و تذاکرتنا جمع ہو جائے گا، للدخول،
वफ़त्तशा हक़ीबतना व अग़रादना, हमारा जमा मुतकल्लिम अब कर रहे हैं। रकीबतु है तो रकीबना, हम सवार हुए, अल तायरती जहाज़ पर, मिन लाहौरी, लाहौर से, व नज़लतु है तो व नज़लना फ़ी जद्दा या जिद्दा, तो वो जिद्दा कहते हैं, और हम जिद्दा में उतर गए। दखलना, हम दाखिल हुए, फ़ी क़ाअतिल इस्तक़बाली, अराइवल हाल में, एमिग्रेशन के हाल में। तलबल मुअज़्ज़फ़, ऑफिसर ने हमसे मांगा, मिन्नी है मुझसे, तो मिन्ना हो जाएगा, जैसे है ना लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, मिन्ना हमसे मांगा। जवाज़ सफ़र, पासपोर्ट, लिखत्म दुखूली, इंट्री की स्टैंप लगाने के लिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, थोड़ा सा और बचता है, मगर आज वक्त की किल्लत की वजह से हम क्लास आगे नहीं ले जाना चाह रहे। हर किसी की आगे कोई ना कोई अपॉइंटमेंट, कोई ना कोई मसरूफ़ियत होती है। इसके साथ ही हम आज के सब का इख्तिताम करते हैं। जो रह गया है उसको कल लाजमी कंप्लीट करेंगे, उसमें भी कल बहुत अहम तरीन बातें हैं, और मुमकिन है फिर मदीना तय्यबा वाला जो ज़ियारत मदीना पाक है वो फिर हम परसों उसको इंशाअल्लाह लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग। आखिरी बात ज़हन से निकल गई, आपके जो नोट्स हैं, जो अहबाब नोट्स का मुकाबला जो हो रहा है उसमें शिरकत करना चाहते हैं, सिर्फ वो सारे नहीं, जिन लोगों ने खूबसूरत नोट्स बनाए हैं और वो मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो नंबर जो हसन भाई का आपको पहले से दिया हुआ है ना, वो फिर मैं लिखने लगा हूँ, 0-3-1-5 और 3-9-8 इस नंबर पर आपने अपने लेक्चर्स भेजने हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे मत भेजें, हर कोई मत भेजे। जो फील करता है कि उसने बहुत आला बनाए हैं, बहुत ही आला बनाए हैं और मुकाबले के लिए बनाए हैं, उसने पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भेजेंगे। लेकिन कौन से भेजेंगे? 5वें लेक्चर से लेके 20वें लेक्चर तक जो नोट्स हैं, उस 5वें से 20वें लेक्चर तक के नोट्स भेजेंगे। 15 दिन के नोट्स, यानी 15 लेक्चर्स के नोट्स होंगे। 5वें लेक्चर से शुरू करेंगे आप, यानी 5वां शामिल नहीं होगा, छठे से, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, और वो 20वें तक। आज 18वां लेक्चर था, कल और परसों का लेक्चर भी हम इंक्लूड करेंगे। और ये टाइम आपके पास कितना है, ये आपने 20 तारीख तक के भेजेंगे। 21 तारीख की क्लास शुरू होने से पहले पहले उनको सेंड करने होंगे सारे अपने नोट्स जो हैं। 15 असबाक के नोट्स आपने इस नंबर पे हसन भाई को अपने नाम के साथ सेंड करने हैं, ताकि हम वो 15 नोट्स देखें, आपकी कारकर्दगी देखें, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिन्होंने मेहनत की है, बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। हम चाहते हैं कि आपकी ये मेहनत जो है, हम हायर लीडरशिप को कोशिश करेंगे कि किबला हुजूर तक भेज दें, आप भी नज़र मारें और आपके लिए दुआए शफ़क़त करें। तो वो 6ठे लेक्चर से लेके 20वें लेक्चर तक 15 आपने लेक्चर के नोट्स भेजने हैं, इस नंबर पे भेजने हैं, और 21वें लेक्चर होने से पहले, यानी 2-2:30 बजे से पहले पहले भेज देने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।